آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس کامران یوسف کے ساتھ۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ٹیکس دینے والے لوگوں کی شرح بہت کم ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو بیرونی قرضوں یا بیرونی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس خسارے کو کم کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے فیصلہ کیا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا پاکستان میں نفاذ کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ پاکستان جیسے ملک میں کیوں ضروری ہے اور کیا اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ آپ اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، خبریں آ رہی ہیں کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کا اعلان کیا، اور یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جنرل سیلز ٹیکس کو ریپلیس کرے گا۔ اس میں بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہناز وزیر علی صاحبہ، جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر بھی ہیں جو نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس پر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، فارمر کامرس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہارون اختر خان، وہ سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کی اس کے ممبر ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے ان کا تعلق ہے۔ آپ تینوں کو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ شہناز وزیر علی صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو عام لوگوں کے لیے ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا، کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہہ رہی ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس کو یہ ریپلیس کرے گا۔ اگر عام الفاظ میں بتا سکیں کہ اصل میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس میں فرق کیا ہے؟ جی بالکل، یقیناً وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ جو ہے اس میں اور جی ایس ٹی میں ایک تو اہم فرق یہ ہے کہ سپلائی چین کے ہر لیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگے گا۔ جی ایس ٹی جو ہے نا وہ صرف ایک لیول مینوفیکچرنگ لیول پر لگتا تھا، تو ریٹیل پر نہیں لگتا تھا، ہول سیل پر نہیں لگتا تھا۔ اب ویٹ جب مینوفیکچر کوئی چیز، مثلا یہ پین مینوفیکچر ہوتا ہے تو اس کا جو اس کے اوپر 15% لگے گا۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیج پر جائے گا جہاں پہ ہول سیلر کے پاس جاتا ہے، ہول سیلر اپنا اس کے اوپر منافع لگائے گا، جو منافع لگائے گا اس کے اوپر 15% جو ہے پھر دوبارہ یہ ویٹ لاگو ہوگا، اور پھر جب ریٹیل سٹیج پہ جائے گا تو ایک تو یہ ہے اس 3 سٹیجز پہ جب یہ ٹیکس لاگو ہوگا تو ایک تو سسٹم کی ڈاکیومنٹیشن لازم ہو جاتی ہے، اور اس ٹیکس میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ پورے نظام، اقتصادی نظام جو یہ سپلائی چین کا نظام ہے، اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے۔ تو عام الفاظ میں تو یہ ہے کہ جی ایس ٹی جو تھا وہ 16% لگتا تھا، اور 16 سے لے کے تقریباً 22% لگتا تھا آئٹمس، اور اس کا ایک رینج تھا۔ لیکن یہ اب فلیٹ اکراس دا بورڈ ٹیکس ہے، ویٹ کا 15%۔ اب اس میں یہ ہے جی کچھ آئٹمس جن پہ پہلے نہیں لگتا تھا جی ایس ٹی وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ آئٹمس جو ہیں اس میں 15% ٹیکس لگنے کی وجہ سے زیادہ اضافہ ہوگا اس کی قیمت پہ، تو جو ایگزمپشنز تھی جی ایس ٹی میں وہ اب ختم کر کے اب جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں وہ ایک براڈ بیس جو ہے وہ ایک ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہارون اختر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تاثر یہ ہے کہ جب آپ جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جی ایس ٹی ایک سٹیج پہ لگتا تھا لیکن اب پوری چین ہے اور ہر جگہ پہ ٹیکس لگے گا، تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اینڈ کنزیومر ہے، جو صارف ہے، اس کو بڑا نقصان ہوگا، انفلیشن بڑھے گی۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے؟ لیکن بالکل یہ انفلیشنری تو ہوگا، بٹ there is not much difference between the general sales tax and value added tax. General sales tax جب لگایا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ساری سپلائی چین کے اوپر لگے، بعد میں اس میں ایگزمپشنز دے کے اور پولیٹیکلی پرابلمس کی وجہ سے وہ بعض جگہ پہ لائک ریٹیل ہول سیل میں نہیں لگا۔ It will be inflationary on the whole. I think 5 سے 6% انفلیشن کا ایفیکٹ ہوگا۔ 15% کا جو ایفیکٹ جب اینڈ کنزیومر تک پہنچے گا وہ 20 سے 21% ہوگا۔ تو جو چیزیں ابھی سیلز ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں اس کا امپیکٹ بڑا زیادہ ہوگا، جو آلریڈی ہیں اس کا مائنر سا 5 سے 6% ہوگا۔ سو اٹ از انفلیشنری۔ لیکن اس کا اقدام آپ کے خیال میں یہ پھر اقدام اچھا ہے کہ پبلک آیا کہ اسے سپورٹ کرے گی کہ اگر اس سے چیزیں مہنگی ہوں گی تو؟ لیکن جی دس از اے ویری گڈ کویشچن۔ بات یہ ہے کہ ہماری اتنی زیادہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، ہماری اکانومی میں اگر سروسز سیکٹر 52% جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے
تو ٹیکس میں صرف 16 سے 17% کرتا ہے. دیر از نو ریزن کہ جب ایک آدمی ایک اپنے بزنس سے اپنی ایک پروسیس سے پیسہ کماتا ہے تو وہ ٹیکس نہ دے سکے. اس کا سب سے امپورٹنٹ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عوام سے یا کسی سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر لیں گے. اس کا سب سے امپورٹنٹ مقصد یہ ہے کہ یہ ساری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو جائے گی. ہمارا نمبر 1 پرابلم یہ ہے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے اور اس کے بعد وہ اپنا نارمل ٹیکس دیں, اس قوم کو اور اس نیشن کو ہیلپ کریں, اپنا جو پیسہ کماتے ہیں اس کا ایک پورشن ٹیکس میں دیں. وی ہیو ٹو گیٹ انٹو دیٹ ٹیکس موڈ, ادروائز ہم فسکل ڈیفیسٹ اور IMF کے ہیلپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اور اس سے بہت اور مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن جو ڈاکیومنٹیشن آپ کر رہے ہیں, اگر اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے تاثر یہ ہے کہ پھر عام آدمی پے کرے گا. نہیں دیکھیں, کاسٹ اس کی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ آج بھی اس کاسٹ کو بیئر کرتے ہیں اور یہ بڑی منیمل ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی لمبی چوڑی ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے, آپ کو صرف اپنی انپٹس کی ریسیٹس ہونی چاہیے اور آپ کی آؤٹ پٹ کی ریسیٹس ہونی چاہیے. یہ اتنی لمبی چوڑی اس میں کاسٹ انوالو نہیں. تو آپ کے خیال میں عام جو صارف ہے اس کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں ایک خبر یہ بھی آئی کہ جیسے ایگزیمپشنز ختم کر رہی ہیں, اب ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ یہ ویٹ جو ہے اب جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو فیسیں ہیں ان پر بھی ویٹ لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو اب یقیناً یہ جو سروسز کی بات ایجوکیشن سروسز میں آتی ہے نا, تو عام لوگوں کو اس کا بھی نقصان ہوگا وہاں پر. دیکھیں یہ جو ویٹ کا بل اس وقت ہے, کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا ڈومین صرف گڈز تک محدود ہے, تو جو ویٹ اس وقت لگ رہا ہے, جو بل انڈر کنسیڈریشن ہے, یہ صرف گڈز تک ہے, اس میں سروسز نہیں ہے. اس میں صرف 3 سروسز ہیں جو فیڈرل لسٹ میں شامل ہیں, جس میں ایئر ٹرانسپورٹ, سی ٹرانسپورٹ اور ریل ٹرانسپورٹ ہیں. اب اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس نے بھی ٹیکس کرنا ہے سروسز کو, کیونکہ وہ ان کی ڈومین میں آتی ہیں. ہماری اکانومی کا 54% حصہ جو ہے وہ سروسز میں ہے. تو یہ پروونشل گورنمنٹ سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان پر کس حد تک. آپ کے خیال میں اگر سروسز میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اگر اس کو بھی ٹیکس کیا جائے تو یہ اچھا اقدام ہوگا؟ دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کس لیول پہ, اگر آپ عام آدمی جو گورنمنٹ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یا ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے اس پہ ٹیکسز نہیں ہوں گے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن یا ہیلتھ سروسز ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ ایک لیول سے اوپر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پبلک سیکٹر میں آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ اس قابل ہے کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے یا آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو جائے, آپ پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشن میں جائیں گے یا پرائیویٹ میں جائیں گے؟ اگر پبلک سیکٹر ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور پھر آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ جو لوگ اگر اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن یا کوالٹی ہیلتھ فیسلٹی اویل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں یہ اسی ایشو پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, حالانکہ یہ اس بل کے ڈومین میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس پر یہ ڈیبیٹ ہے کہ آپ ایجوکیشنل سروسز, ہیلتھ سروسز کو کس لیول پہ آپ ویٹ اس پہ اپلائی کریں گے. میری پرسنل رائے یہ ہے کہ ہماری بھی پارٹی کا موقف جب یہ بل کی صورت سامنے آئے گی تو پھر بنے گا. ہمارا یہ موقف ہے کہ پرسنل موقف میرا یہ ہے کہ اس میں ایک حد سے زیادہ جس کو آپ ہائر لیول یا ہائی کاسٹ ایجوکیشن یا ہائی کاسٹ آف ہیلتھ سروسز جو ہیں اس پہ ویٹ اپلائی ہونا چاہیے, بیکاز وہ صارف جو ہے وہ اس ایڈیشنل برڈن کو بیئر کر سکتا ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کا شاید اپنا فیصلہ نہیں ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ پریشر کر رہی ہے, اس نے ڈکٹیٹ کیا ہے کہ یہ آپ کریں کام, اس کے علاوہ آپ کو پھر قرضہ نہیں ملے گا. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.